الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائے ہمیں وہ 313 میں پائے. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. قبلہ علامہ نصیر الرضا صفدر صاحب. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ اس بار کا ایک بہت اچھا سوال آیا ہے، میں نے کہا کہ آپ سے پوچھا جائے. اس بار آپ کو زحمت دی گئی. قبلہ اس بار کا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبتیں کتنی ہیں؟ تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی فرمائیں کہ ناظرین اور ہم مستفیض ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ایک مظلوم شخصیت اور پرطاقت شخصیت کے مالک ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بزدل ہیں یا ڈرنے والی شخصیت ہیں جس کی وجہ سے وہ غیبت میں چلے جائیں، لیکن دین جو ہے وہ بزور شمشیر اس دنیا میں نہیں چلانا. جی سبحان. دین کو اخلاق حسنہ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا ہے. اور امام زمانہ چونکہ ماخذ اور نچوڑ ہیں تمام انبیاء، اولیاء اور ائمہ کی ذات کا، تو امام زمانہ کے وجود کے اندر تمام انبیاء اور ائمہ کی سیرت جو ہے، ان کا کردار، ان کا زہد و تقوی، ان کی عبادت، ان کی شجاعت، ان کے اخلاق ہائے کریمہ سب موجود ہیں. لیکن جس دور میں امام زمانہ کا اس دنیا میں امام حسن علیہ السلام کے گھر میں اور جناب بی بی نرگس خاتون کی آغوش میں تشریف لائے، وہ زمانہ پر آشوب، بہت ہی ظلم و ستم کا، کیونکہ عباسی دور جو ہے وہ ایک سفاک، استبداد اور ظالمانہ دور تھا. دشمن بہت زیادہ تھے اور دوست بہت کم تھے. اسی لیے امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کی ولادت کو بھی مخفی رکھا گیا اور اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے آثار کو مخفی رکھا گیا تھا. تو اس پر کسی اور وقت انشاءاللہ سیر حاصل بحث ہو سکتی ہے. تو امام زمانہ جب اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی ولادت باسعادت ہوئی، تو ولادت کو بھی مخفی رکھا گیا، سوائے چند مولا کے امام حسن عسکری علیہ السلام کے خاص صحابیوں کے کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا گیا. اور امام بھی عام بچوں کی طرح اس دنیا میں نشو و نما نہیں پا رہے تھے، بلکہ ایک خاص، جس طرح ایک دن میں مہینے کی مقدار. جب پدر گرامی امام حسن مجتبیٰ حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے 5 سال کی عمر ہے، لیکن محسوس ہوتے ہیں کہ ایک 15 سال کا جوان ہے. تو پرورش زمین پر بھی ہوئی، آسمان پر بھی ہوئی. لوگ دیکھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ پرندوں، سفید پرندوں کی شکل میں امام کے گھر پہ آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. پوچھا کہ مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ پرندے نہیں، فرشتے ہیں جو آخری حجت خدا کو لے کر آسمان پہ جاتے ہیں. تو ایک روحانی ماحول میں یہ پرورش ہوئی. اور جب 5 سال کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو حالات اتنے پرآشوب تھے کہ امام کو غیبت میں رہنا پڑا، جس غیبت کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں. یعنی مولا جس سے چاہتے مل لیتے، جو چاہتا مولا سے مل سکتا تھا. اور غیبت کی وجہ کیا ہے؟ لے قلت الناصر و کثرت الاعداء،
کہ مددگار بہت کم تھے اور دشمن بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے مولا کو غیبت اختیار کرنا پڑی، اور یہ غیبت 5 سال کے عرصہ میں ہوئی شروع، جو 229 عیسوی تک ہجری تک رہی، اور یہ غیبت کا زمانہ جو تقریباً 69 سال ہے، جی 69 سال کی یہ غیبت جو ہے مولا کی ہوئی۔ تو اس غیبت کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں، اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اپنے آخری نائب سے کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواد حدیثنا، کہ آج کے بعد جو بھی کسی کو معاملہ درپیش ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو، تو میرے شیعوں سے جا کر کہہ دیجئے کہ فرجعوا الی رواد حدیثنا، ہماری حدیث کے جو راویان ہیں ان کی طرف رجوع کرنا، اب میری غیبت صغریٰ نہیں بلکہ غیبت کبریٰ شروع ہو رہی ہے، اور اس غیبت میں ہم کسی سے ملنے والے نہیں۔ قبلہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ تھے قبلہ علامہ نصیر الرضا صفدر صاحب، امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹارز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔